زندگی ایسی ہے جو بندہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو نیک حاجات چاہتا ہے اللہ اس کی نیک حاجات کو مگر نیک حاجات ہوں کے قبول کرنے کے لیے اور گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے کچھ شرائط تم نے ابھی کہا کیا بڑا ادھر دیکھا ادھر دیکھا مٹی کا خیال آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، سنو گہری بات، ادعونی مجھ سے تم مانگو، بیٹ والو مجھ سے مانگو نا، دمجھیڑی والے کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ میرے سے مانگو۔ اگر صبح کو مانگ لو تو کیا کہنے، بس جو استغفروا بالاسحار ہے، استغفروا بالاسحار، اللہ کو بہت پسند ہے یہ آواز، یہ قرآن کریم کی آواز اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب اللہ کو پسند ہے تو ہمیں قرآن سننا چاہیے نہیں؟ جب رمضان میں یہ روزانہ سمجھ لو بات۔ اور اگر ہم قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں، حفظ یاد ہیں، تو چلتے پھرتے ہمیں ادب کے ساتھ قرآن شریف پڑھیں گے تو اللہ سے تعلق ہمارا رہے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے 3 آوازیں اللہ کو بہت پسند ہیں، ثلاثۃ اصوات، 3 آوازیں بہت پسند ہیں۔ ایک آواز تو یہ ہے کہ قرآن کریم جب پڑھتا ہے کوئی تو اس آواز سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب سوچو بیٹھ کے سوچو، بیٹ والو سوچا نہیں ابھی نہ، سوچ نہیں رہے، کسی اور مقصد کے لیے ہے، قرآن کے سننے سنانے کے لیے سن لو میرے بیٹے، سن لو جو میں پیار سے کہہ رہا ہوں، محبت سے ہے نا، تو میرا خاص آدمی ہے۔ تو کون سی؟ جب صوت الذی یقرأ القرآن، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس آواز سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کون خوش ہو رہا ہے؟ اللہ۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا قرآن ہے، اللہ کا کلام۔ جب قرآن کی آواز سے اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہیں، آواز سے، سن لو بھائی جی، بس سلیم اور کہاں گئے؟ ہاشم جی، ہاشم ہے نقاسی، چلو تو اس کے پڑھنے والے سے کتنے خوش ہوں گے؟ بہت زیادہ خوش، اس کے پڑھنے والے سے بہت زیادہ۔ اس جس جگہ پر وہ پڑھا جا رہا ہے اس پر رحمتیں آئیں گی، بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، الجھنیں سب دور ہو جائیں گی، اور گھر میں پاکیزگی اور رحمت آئے گی۔ کیوں؟ جہاں جس زمین پر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہاں فوراً رحمت کے فرشتے، قرآن سننے کے نورانی فرشتے آ جاتے ہیں۔ اگر میں نے اپنے گھر میں، میری بیوی نے، میرے بچوں نے، میرے لڑکیوں نے صاف گھر کر کے، تصویر نہیں ہے اس میں، اور پاک بستریں ہیں، یہ پاک جگہ ہیں، اور خوشبو بھی وہاں ہے جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، تو وہاں نورانی فرشتے فوراً۔ مسلمانوں سن لو، جے رام پور کے سمجھ لو، اور قصائیوں تم بھی سمجھ لو، جب اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں نور بھیج رہا ہے، نورانی فرشتے بھیج رہا ہے، اور ہماری آواز سے اور اس محفل سے خوش ہے، تو یہ کیوں نہیں کر دیتے ہم؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہم بہت دور ہیں اللہ کے قرب سے، چاہے ہماری کوٹھیاں ہیں، چاہے ہم پہ کاریں ہیں، چاہے ہمارے کاروبار بڑھے ہوئے ہیں۔ میں یوں نہیں کہہ رہا کہ کاروبار نہ کرو، مگر اللہ کو قرآن کریم کی آواز کتنی پسند ہے، بہت۔ اس لیے سب ہم ارادہ رکھیں
انشاءاللہ یا اللہ ہمیں اپنے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق اور سننے کی توفیق نصیب فرمائیے، اور ہمارے گھروں میں جو ماحول نہیں ہے ریڈیو موبائل ٹیلی ویژن کا ہے، کسان آندولن کو ہم ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اس سے ہمارا بچاؤ کریں، دیکھ لیے ایک آدھ مرتبہ حالات کے پیش نظر، تاکہ ان کے لیے دعا کی جائے اور اپنے لیے دعا کی جائے، وہ تو آپ جانیں، مگر ہمیں قرآن کریم کا گھروں میں زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے میں پڑھنے کا سننے کا، تو پھر رحمتیں آئیں گی نہیں بھائی، پھر برکتیں آئیں گی نہیں، یقین ہے نہیں، اللہ یہ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو یہ آواز اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور ایک دوسری آواز، اصوات المستغفرین بالاسحار، وہ آواز اللہ کو بہت پسند ہے جو صبح کے وقت، نوجوانوں سمجھ لو، جو صبح کے وقت میں صحت مند ہوتے ہوئے، عقل مند ہوتے ہوئے، دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے تو عقل مند وہ ہے جو دین کو ترجیح دے۔ عقل مند کون ہے؟ جو دین کو ترجیح دے اور دنیا کو اس کے تابع رکھے، دنیا کو تابع رکھے۔ اور یہ مطابعات ہمارے لیے نہیں ہے، ہم میں سب میں صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، کہ ان کا مال پاکیزہ نہیں تھا، پاکیزہ تھا۔ اگر پاکیزہ نہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہ آتی وہ خود بھی پاکیزہ تھی، ان کا مال بھی پاکیزہ اور مالدار تھی بہت۔ معلوم ہوا اس نے زمانہ جاہلیت میں بھی اپنی تجارت صحیح کی، دھوکہ دڑی نہیں کی، اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو ادھر رجوع کیا کہ جو ہماری بندی ہے، ہم نے آپ کے نکاح میں اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو عورتوں میں سب سے اول عورت کون ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور پورے عرب میں مالدار تھی وہ۔ بڑے بڑے رؤساء نے ان کو اپنے نکاح کی طرف متوجہ کیا مگر نہیں ہوئی، معلوم عفیفہ تھی، پاک دامن تھی، طیبہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نکاح میں آپ کو منتخب فرما رکھا تھا، وہ اس لیے آئی۔ عمر بھی 40 سال اور آپ کی عمر 25 سال۔ دیکھو نا، یہ طاقت تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، وہ تو بہت طاقتور تھے، 11 بیوی آپ نے رکھی ہیں، مگر وہ صرف اس لیے نہیں رکھی اپنی خواہش کو پورا کیا، وہ تو اسی لیے رکھی ہیں کہ یہ دین سیکھ کر عورتوں کو دین سکھائیں، تبلیغ کے لیے تھی وہ، ورنہ آپ میں تو طاقت کئی سو بیویاں رکھنے کی تھی، کئی سو بیویاں رکھنے کی تھی، کئی سو بیویاں رکھ کے بھی آپ پھر بھی ضرورت مند تھے، اتنے طاقت اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ مال کماتی تھی، تجارت فرماتی تھی، اور آقا نامدار نبی پاک علیہ السلام نے بھی تجارت فرمائی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے لیے بھیجا تھا آپ کو، جب دیکھا وہاں اتنا نفع ہوا تو اور شیدا ہو گئی، اور آپ کے جب معجزات اور کرامات معجزات دیکھے تو اسے اور ہو گیا، اور آپ کے جب حسن اخلاق، سن لو میرے بھائی، جب حسن اخلاق دیکھے کہ آپ تو غریبوں پر بہت رحم کرنے والے ہیں، اور آپ تو کوئی کچھ بھی کہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرتے، چغلی نہیں کرتے، گالی نہیں دیتے، لوگ جب کہ آپ کو بہت کچھ کہتے ہیں مگر اس پر آپ صابر ہیں۔ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہمارے لیے نہیں ہے، چھوڑ دی پھر، سن لو، کرنا ہے اسی لیے بھیجا آج تمہیں، اسی لیے بھیجا اللہ نے، کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اس لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی قوی القلب تھی اور اتنی شیدہ نبی تھی کہ مال تو قربان کرنا معمولی بات تھا ان کا، آپ پہ جان دینا بھی آسان تھا، اور آپ کے کردار خیر کو
خلق عظیم کو دیکھ کر سب کے سامنے تعریف فرماتی تھی کہ یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، جبکہ آپ کو جب تک نبوت بھی نہیں ملی۔ سمجھ لو میرے بھائیوں، نوجوانوں، سمجھ لو، ادھر غور کرو، ادھر غور کرو، ادھر غور کرو۔ تو مالدار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت مالدار تھے، ہزاروں اونٹ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنی ذات سے آپ نے پیش کیے، اور کئی کلو سونا چاندی پیش کیا، اور مہاجرین انصار کے لیے کنواں خرید کر، اپنے پیسے سے میٹھا کنواں خرید کر لوگوں کو پانی پینے کے لیے وقف کیا۔ اور جب آپ کا دور خلافت آیا تو مسجد نبی کو توسیع کرائی، اور اپنے پیسے سے اپنی مسجد بنوائی، ذاتی پیسے سے، کسی کے پیسے، اتنے مالدار تھے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ کڑیوں کی چھتیاں اور کڑیاں بھی ہندوستان سے گئی تھی، کڑیاں ہندوستان سے گئی تھی، سارے دہرادون سے گئی ہوں، سارے بیٹ کی طرف راستے سے گئی ہوں گے، دیکھو تو کہاں سے گئی؟ ہندوستان سے گئی، میں دہرادون ہندوستان سے گئی، کہاں سے گئی یہ تو میں کہہ رہا ہوں، اور پتہ ہے۔ تو بعض صاحب فرمانے لگے آپ نے اتنا اونچی بنا دی ہے یہ، حالانکہ پیسہ کس نے لگایا تھا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی جیب سے۔ دیکھا تو معلوم ہوا یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ مالداروں مسجد کے لیے چندہ مانگتے پھرتے ہو، اور شادیوں میں پہلے 2 لاکھ میں وہ بارات گھر کیا کر لیتے ہو، ریزرو کر لیتے ہو، اور کئی لاکھ روپے کھانے میں خرچ کر دیتے ہو، اور مسجد اپنے محلے میں چندے سے بناتے ہو۔ اہمیت مسجد نہیں ہمارے ذہنوں میں، اور رسومات کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ اسے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو استغفار بالاسحار، تو صبح کو اگر ہم اٹھے، اذان سے کچھ پہلے اٹھ جائیں اور 4 نفلیں پڑھ لیں، اور اللہ سے ہم دعا مانگیں، تو استغفار کریں، آہ و زاری کریں، گریہ زاری کریں، یا اللہ ہم تیری شایان شان کچھ نہیں کر سکے، ہم تیری شایان شان کچھ نہیں کر سکے، ہاں یہ ضرور ہے کہ تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے محبوب کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت پر ہمیں یقین ہے۔ یہ ہم سب یا اللہ ہم ارکان اسلام کو جانتے بھی ہیں، اس پہ یقین بھی ہے، تیرا قرآن سچا ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ ایک حرف تیرا قرآن کا اگر 7 زمین 7 آسمان ایک پردے میں رکھے جائے، اور ایک حرف قرآن ایک پردے میں رکھا جائے، تو کون سا پردہ بھاری ہوگا مول صاحب؟ ایک حرف والا، سن لو میرے بھائی، ایک حرف والا، سمجھ لو، یوں نہ گردن ہلاؤ، سینے میں پہنچاؤ، جب سینے میں تمہارے بات آ جائے گی تو قرآن پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب قرآن ہم پڑھنے والے بن جائیں گے اور قرآن کی برکتیں لینے والے ہو جائیں گے، پھر ہماری نماز چھوٹے گی؟ پھر نماز قضا ہوگی؟ پھر نماز ہماری، ہم سود لیں گے، رشوت لیں گے، داڑھی کٹوائیں گے، ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہنیں گے، اذان کے وقت گالیاں دیں گے، ہیرا پھیری کریں گے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ ایسے لوگوں سے آواز سے کیسے خوش ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ؟ سمجھ لو میرے بیٹے، تو ہمیں اس قرآن کا نور اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور وہ کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ استغفار کرو اپنے رب سے، اپنے گناہوں کی، چاہے پہاڑ سے بھاری، آسمان کے تاروں سے زیادہ، دنیا کے ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، سمندر کے جھاگ سے زیادہ تم گناہ کر لیے ہیں تم نے، مگر میں رحیمی شان والا ہوں، غفاری شان والا ہوں، کریمی شان والا ہوں، حلیمی شان والا ہوں، سمدی شان والا ہوں۔ اے میرے بندو، تم سچے دل سے یہ توبہ کر لو
توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا پر عمل کر لو. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم بأيمانهم. سن لو میرے بیٹے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ سچی توبہ کر لو. سچی توبہ جب تم کرو گے، ادھر کہہ رہے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اے یوں نہ دیکھو ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، مجھے دیکھو میں غفار ہوں. بس ایسی کر لو توبہ کہ آئندہ پھر ہم گناہ نہیں کریں گے. اللہ ہم سب کو اسی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ ہمیں اپنی معصیات سے توبہ قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ. تو استغفروا ربکم والاستغفار بالاسحار. صبح کے وقت میں جو ہم گریہ زاری اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ آواز بھی بہت پسند ہے، مگر پسندیدگی کے لیے شرط ہے. یہ سن لو میرے بیٹے کیا ہے شرط ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص سفر کیے ہوئے کپڑے میلے ہیں، شکستہ حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور بہت رو رو کے پورے رو کے اور حال خراب کر رکھا رونے میں اس نے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پورا. جیسے کہ بعض بہروپے اس وقت شور سا مچا ہوئے بہت. گھر میں جا کر تو مسجد میں جا کر تو اللہ کے کمرے میں تو جا کر دعا کرتے ہیں، بس سب کے سامنے پھر بمبے سے دینے لگے ہو. چلو ایسا بھی صحیح، چلو ایسا کر رہا ہے. تو وہ شخص ایسا کر رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ظاہری طور سے تو وہ گریہ زاری یا فغاں کر رہا ہے، مگر ایک صفت اس میں نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اس کا کھانا حلال کا نہیں، اس کا پینا حلال کا نہیں، اس کا پہننا حلال کا نہیں، حرام کا. پینا حرام کا، کھانا حرام کا، پہننا حرام کا. تو یہ جو آفگا کر رہا ہے، یہ آفگا اس کی وجہ سے مانی نہیں. سمجھ لیا بھائی؟ میں کہہ رہا تھا نا مستریوں سے کہ بھائی تم کام تو کرتے ہو مستری کا، مگر 8 گھنٹے کے آپ کیا لیتے ہو مزدوری، اور کام 6 گھنٹے کا کرتے ہو، تو 2 گھنٹے کی وہ حلال ہے یا حرام؟ اور وہاں نہیں ہے، یہ مدرسین پہ بھی ہے. مدرسے سب جگہ ہو، سب جگہ سرکاری ملازم ہو یا دینی ملازم ہو، جب ہم تنخواہ لے رہے ہیں پوری تو ہمیں تنخواہ پوری لے کر کیا کرنا چاہیے؟ پورا کام. مگر اس مزدوری میں اللہ کا حکم بھی ماننا چاہیے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ نماز. ظہر کے وقت ظہر کی، عصر کے وقت عصر کی، مغرب کے وقت عجیب پیٹیں تھوڑی سی رہ گئی نہ بھرتے ہیں، اور انگور کی ہیں یہ خراب ہو جائیں گی، چلو مغرب میں پڑھ لیں گے نماز. اس تجارت میں برکت آ جائے گی. وہ تو اس میں تو اگر تھوڑے بہت پیسے آ بھی گئے تو کسی وقت وہی ٹرک پلٹ جاتے ہیں راستے میں. ساری کرے کرائی ایسا ہو رہا ہے نہیں، ایسے ہو رہا ہے بھر کے نہ دعا کرتے ہیں. اجی بس بہت اچھا بہو رہا، بہت اچھا بہو رہا، بس اب تو نفع نہ بس بیاہ فارغ پوری کرنا پڑے گا مجھے. بڑا بارات گھر میں اتنا بڑا لمبا ساری برادریوں کو اکٹھا کرنا ہے اور سارا مہمان بنا کے کھلانا ہے ان کو، انسان بنا کے نہیں. کھڑے ہو کے کھانا حیوانوں کا کام ہے، انسانوں کا. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری سب اس سے حفاظت فرمائے. تو یہ بات یاد رکھنا. سمجھ شریف آئی نہیں بات؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت چاہو. حدیث شریف میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو بندہ کثرت استغفار کرتا ہے، ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من كل، بس اللہ کرتا ہے اور حرام حلال میں فرق کرتا ہے. تو فرمایا چاہے اس کو کتنی بڑی پریشانی آ جائے وہ سب دور ہو جائے. تو پریشانی دور کرنے کا سبب کیا ہے؟ استغفار ہے. اس کو دل میں غم رہتا ہے، پریشانی رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون اور راحت اور فرح عطا فرمائے. کیسے ہوگا یہ؟
مجھے فالو کر دے. 2 کام ہو گئے. یہ چاہتا ہے انسان مجھے پریشانی نہ آیا دل کو. اب ایک اور چاہتا ہے, پیٹ والے ایک اور چاہ رہے ہیں, یا اللہ کہیں سے برکت والا مال مل جائے. نہیں چاہتے میرے بیٹے؟ تو فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ اس کو رزق ایسی جگہ سے عطا فرماتے گمان بھی نہیں کہاں سے آ رہا. تھوڑا سا بھاگ لیا تو بس اللہ تعالیٰ نے روٹیاں لے لی. ہوتا ہے ایسا نہیں ہے. اسی لیے میرے بھائی استغفار کثرت سے پڑھو, نماز کے وقت پر پابندی کرو. کسی کو گرا ہوا نہ سمجھو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہن ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اے مردو ایمان والو, اے بہٹ والو, اے دم جھڑی والو, بوڑھے والے جہاں جہاں کے بھی ہیں, مرزا پور والو. مولوی ہونا اور چیز ہے, حضرت جی کہلانا اور چیز ہے, لوگوں کو جمع ہو جانا الگ چیز. اپنی زندگی بنا لو. کیا کسی کا مذاق, کسی کی برائی مت کرو, کسی کی برائی مت کرو. کیا پتہ تم سے بہتر ہے. بے شک وہ تو ہماری ہم بہتر ہیں اس وقت تو وہ, کیونکہ وہ تو ہماری برائی نہیں کر رہے اور ہم اس کی, تو وہ ہم بہتر ہیں, وہ بہتر ہے. سمجھ گئے بات؟ تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کسی کی بدگمانی نہ کرو. کسی کی بدگمانی. ارے وہاں اس محلے میں یہ حال ہو رہا, بس سارے دن عورتیں بھی یہ حال ہو رہا, وہاں کی عورتیں بیچیں, وہاں کے مرد بیچیں. تو تجھے کیا, تو اصلاح نہیں کرتا, ان کا تذکرہ کر رہا ہے. تو گھر میں قرآن شریف پڑھنا بیٹھ کے. اللہ ہماری بچوں کو بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر میں اپنی بات کو پورا کر رہا ہوں. تیسری آواز, اچھا, وہ آواز ہے مرغ کی آواز. صوتر کی آواز, مرغ کی آواز. یہ جو مرغ آواز دیتا ہے صبح کو, اذان دیتا ہے, اللہ کو یہ آواز بھی پسند ہے. ہمارے یہاں ایک مرغ تھا سفید, میں نے پالا تھا. وہ یہیں رہتا تھا, قرآن کی فضا میں ہی رہتا تھا, آواز میں. تو وہ صبح کو عین وقت پر اذان دیتا, تہجد کے وقت پورا. پھر 8 گھنٹے کے بعد پھر اذان دیتا تھا ہمیشہ. کبھی میں گھڑی میں دیکھا, کبھی فرق نہیں آیا. ایسا مؤذن رکھ رکھا تھا. 4 بجے, جہاں 6 بجے بھی اس کا وقت, 4 بجے, اور پھر اس کا وقت ہے. یہ مرغی فارم کے تو یہ تو ہمارا ہے, یہ تو یہ 40 دن ہوا جیسے اس وقت مؤذن ہو رہے, آرام ہو رہے, ایسے ہی ہو رہے, اور کیا ہو رہا. سمجھ رہے میرے بچے؟ تو یہ آواز مرغ کی جو ہوتی ہے یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے, کیونکہ صبح اٹھ کر یہ اللہ کی پکار. مرغ کی آواز پسند ہے. جو مومن مکلف بنا کے بھیجا, اس کی آواز نہ, جب گالی دے رہا, جھوٹ بول رہا, گانا سن رہا, گانا دے رہا, تصویریں دیکھ رہا, تو کیا اللہ کی لعنت نہیں اس پر؟ اللہ تہجد میں 4 نفلیں بہت ہیں جی, 4 پڑھیں گے کم سے کم 4, ویسے جتنی ہمت ہو جی. وہ آپ کی, وہ ٹائم کا تھوڑا سا ہو رہا ہے نہیں گا جی. 4 بس ارادہ کر لو, پھر پوچھیے انشاءاللہ. میرے بیٹا پوچھ رہا ہے, کتنی عمر ہوگی, پوچھ رہا ہے. دن تو پڑے گی. اور یہ چھوٹی کیوں ہے, یہ بھی بڑی ہو جائے گی. اچھا, دعا فرمائیں. آپ کو جانا بھی ہے اور وقت بھی ہو گیا. یا اللہ, یہ تیرے بندے جس مقصد خیر کے لیے آئے, ان سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری فرما.